ایس بی پی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبین ناصر. ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 14 ستمبر 2023 بروز جمعرات اپنے پالیسی ریٹ کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ملک میں پچھلے چند مہینوں میں مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے. مئی کے مہینے میں یہ شرح 38% تھی، جو کہ اگست کے مہینے میں 27.4% ہو گئی. ساتھ ہی جاری کردہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پاکستان میں مہنگائی کی شرح آنے والے مہینوں میں بھی نیچے ہی آئے گی. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنا یہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پر برقرار کیوں رکھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور اسٹیٹ بینک مہنگائی اور معیشت کو کس سمت جاتے دیکھ رہا ہے، آج کے ایپیسوڈ میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین، تو مانیٹری پالیسی ریٹ کو 22% پر برقرار رکھنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اسٹیٹ بینک کی مہنگائی اور معیشت کے بارے میں کیا توقعات ہیں، اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر مانیٹری پالیسی امین لودھی صاحب کو. امین صاحب، ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ مبین صاحب. السلام علیکم. سر، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پالیسی ریٹ کی. اس کے اعلان سے پہلے مارکیٹ کی توقعات یہ تھیں کہ پالیسی ریٹ کو بڑھایا جائے گا، لیکن ان توقعات کے برعکس فیصلہ کیا مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اور پالیسی ریٹ کو برقرار رکھا 22% پر. تو ایسی کیا وجوہات تھیں جن کو شاید مارکیٹ نے اتنا زیادہ فیکٹر ان نہیں کیا، جن کو اسٹیٹ بینک دیکھ رہا ہے؟ جی تھینک یو مبین صاحب. آئی تھنک لیٹ می بگن فرام اسٹیٹ بینک کی کیا وجوہات تھیں، اینڈ دین پھر ہم اس بات پہ بھی آتے ہیں کہ شاید مارکیٹ اس کو کس طرح ڈفرینٹلی دیکھ رہی تھی. تو اسٹیٹ بینک جیسے مانیٹری پالیسی میٹنگ اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے، لکھا گیا ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ 38% پہ پیک کیا ان میں، اینڈ اس کی وجوہات اگین ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے جو پچھلے سالوں میں سینٹرل بینک نے لی، پلس جو پچھلے سال ہم نے دیکھا ہے فسکل بھی کانٹریکشن ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں انفلیشن 38% پہ پیک کیا ان میں، اور اس کے بعد پھر یہ مسلسل اس میں کمی ہو رہی ہے، اور اگست تک یہ 27.4% تک آ گئی. سو گوئنگ فارورڈ بھی اسٹیٹ بینک دو دے آر فیو رسک جو میں ابھی ہائی لائٹ کروں گا، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو انفلیشن کا ہے یہ کنٹینیو کرے گا. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو پالیسی ریٹ ہے یہ ہسٹورک ہائی لیول پہ، اینڈ گوئنگ فارورڈ ہم آپ نے لاسٹ بلکہ پروگرام میں فدا صاحب سے بڑی تفصیلی بات کی تھی آن ریئل انٹرسٹ ریٹ. سو جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے ہم آگے جاتے ہوئے اس کو پازیٹیو ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور خاصا پازیٹیو ہوتا دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ ول ہیو اے کنٹریکشن امپیکٹ آن دا اکانومی، اینڈ آلسو ول کیپ اے چیک آن ڈیمانڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگا. دوسرا جو چیز ہے، پچھلے سال بھی فسکل کانٹریکشن تھی، اینڈ اس سال گورنمنٹ خاص طور پہ جو ان کا ٹارگٹ ہے پرائمری بیلنس کا وہ سرپلس کا ہے. سو فسکل بھی کانٹریکشن ہو رہی ہے، سو وہ جو انویسیجڈ ہے اس کی وجہ سے بھی انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے گا. ادر فیکٹرز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایگریکلچر آؤٹ لک، جیسے ہم نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی اب بہتر ہوا ہے. اینڈ جب ہم لاسٹ مانیٹری پالیسی کی بات کر رہے تھے جولائی میں، تو اس وقت کچھ رسک تھے کہ ہو سکتا ہے فلڈ کی وجہ سے ہماری ایک اور ایک نیگیٹو ایک سپلائی سائڈ شاک آ سکتا تھا. اس کے جو اب امکانات ہیں وہ خاصے کم ہو گئے، اور جو کراپ آؤٹ لک ہے، جو ہم نے سیٹلائٹ امیجز دیکھی ہیں، جو ان پٹ کا ڈیٹا دیکھا ہے ایگریکلچر ان پٹ کا، اور جو نیوز ہیں فار ایگزامپل جیسے کاٹن کی ارائیولز ہیں، سو اس میں ہمیں خاطر خواہ بہتری نظر آ رہی. سو یہ جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے یہ بھی ایک سپلائی سائڈ پازیٹیو شاک ہے جس کو انفلیشن کو کم کرنے میں مدد دے گی. لاسٹ ٹائم اسی وقت ہمارا بہت انفلیشن اس وجہ سے ہی بڑھا تھا کہ آپ کے پاس ایک فلڈ کی وجہ سے پرائسز بڑھی تھیں. تو اس دفعہ وہ خطرات نہیں ہیں. لازمی چیز ہے اور کہ وہ جب کم ہو گئے، فصلیں اگر اچھی ہوں گی تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں ان کو قابو میں رکھنا زیادہ آسان ہوگا، ان کی سپلائی ذرا بہتر ہوگی.
تو یہ وہ فیکٹرز ہیں ڈیفینیٹلی جو کہ انفلیشن کو سم آف دوز فیکٹر جو کہ ہیلپ کریں گے. اسی طرح سے اگر ہم منی سپلائی کو اور اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو مانیٹری ایکسپینشن جس طرح سے ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ سالانہ اگر آپ اس کی گروتھ دیکھیں تو وہ کم ہو رہی ہے. پلس ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. سو جو اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں این ڈی اے اینڈ این ایف اے سینٹرل بینک کا. این ڈی اے از لائک ڈومیسٹک ایسیٹس سینٹرل بینک کے کیسے بڑھ رہے ہیں یا اکانومی میں کریڈٹ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے لے رہی ہے, تو کتنی لیکوڈیٹی ڈومیسٹک ایسیٹس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور کتنی ایک لیکوڈیٹی ہے جو کہ ہم فورن ایسیٹس کے اگینسٹ انجیکٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی ناظرین کے لیے اگر میں تھوڑا سا یہ بتا سکوں کہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوور آل منی سپلائی کنٹین ہے, دیٹس دا فرسٹ کنڈیشن. اس کے بعد اگر اس کی کمپوزیشن این ایف اے سے آ رہی ہے تو آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو رہے ہوں گے, حالات ریزروز آپ کے بڑھ رہے ہوں گے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ شاید بہتر ہو یا ایٹ لیسٹ اس کی فائنینسنگ اچھی اویلیبل ہو. تو اس صورت کے اندر آپ کے پاس جو ہے این ایف اے بڑھتا ہے. سو اگر این ڈی این ایف اے کی جو پروپورشن ہے اس میں یہ ہے کہ این ایف اے سے زیادہ منی گروتھ آ رہی ہے بنسبت این ڈی اے کے, تو دس از اے ریفلیکشن کہ شاید آپ کی جو یہ اتنی انفلیشنری نہ ہو. بٹ ایز اے سیٹ میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ اوور آل منی سپلائی کو ایک لیول پہ ہونا وہ ضروری ہے. تو یہ تمام فیکٹرز وہ ہیں جو کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنس تھیں جولائی کے وقت بھی کہ انفلیشن نیچے آئے گا اس کو فردر سیمنٹ کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر نیو رسک, جیسے آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں اور اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ بھی بہرحال سر بالکل آپ کی بات سے ہی جو آپ نے نیٹ فارن ایسٹس کی بات کی تو اس سے منسلک ہی ٹاپک یعنی کہ بیرونی جو ہمارا شعبہ ہے اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا کہ 4 مہینے تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا, اس کے بعد جولائی میں بھی اور اگست میں بھی اس میں ہم نے ڈیفیسٹ دیکھا ہے. تو یہ جو خسارہ ہے کیا اس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی پہ دوبارہ دباؤ آنا شروع ہو جائے؟ جی سو موین صاحب اگین یہ کوشچن بھی ہم نے جو اسٹیٹمنٹ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کور کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو بالکل ایویلویٹ کیا کہ جو خسارہ ہے جو پرٹیکولرلی جیسے جولائی کے مہینے میں جو آیا تھا وہ زیادہ تھا, تو کیا یہ کوئی خطرے کی علامت ہے. سو ایک تو یہ کہ جیسے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہماری سال کی پروجیکشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ہم نے جولائی میں کی تھی یہ اس کے ود ان ہے, براڈلی الائن ہے اس سے. تو اس میں کوئی ایس سچ, اور اب آپ نے اگست کے مہینے کا نمبر بھی بتا دیا, تو اب جولائی اگست کے نمبر کو دیکھیں تو یہ براڈلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کو اور دیکھ رہے تھے پہلے, سو یہ اسی کے مطابقت میں ہے. تو اس سے کوئی ایڈیشنل رسک کریٹ نہیں ہو رہا. اچھا سر, ایک جو چیز ہم نے دیکھی اس مانیٹری پالیسی کے اعلان کے فوراً بعد اور انفیکٹ اس سے پچھلی مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بھی فوراً بعد کہ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل دونوں کے نرخ بڑھا دیے. پچھلی بار بھی یہی ہوا, اب کی بار بھی یہی ہوا. تو کیا یہ جو اضافہ ہے اور مستقبل قریب میں اگر ممکنہ مزید اضافے ہوں پیٹرولیم یا ڈیزل کی قیمت میں یا دونوں کی قیمت میں, تو کیا اس کو بھی آپ نے فیکٹر ان کیا ہوا ہے؟ جی مومن صاحب دیکھیں, ہم مانیٹری پالیسی کو کمیٹی کو اپنی پروجیکشنز شیئر کرتے ہیں اور ہم جو آؤٹ لک ان کو بتاتے ہیں, فوکاس دکھاتے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں کی ازمپشنز لی جاتی ہیں اینڈ وہ ازمپشنز ان کو بتائی بھی جاتی ہیں. تو یہ جو پرائس جیسے ابھی بڑھی ہیں سو یہ فیکٹر ان ہیں. اور اگر آپ نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں دیکھا ہو جہاں انفلیشن کا سیکشن ہے, سو ہم نے یہ بتایا ہے اس میں کہ انفلیشن فار ایگزامپل سپٹمبر کے مہینے میں ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو جہاں ایک تو بیس افیکٹ ہے پچھلے سال کا, اس کے علاوہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو پرائسز ہیں اور ایون یہ جو آئل پرائسز مانیٹری پالیسی ڈیسیژن کے بعد بڑھی ہیں, سو یہ براڈلی اس کے اندر جو ہے آلریڈی اکاؤنٹ فار کی جا چکی ہیں. تو اسی طریقے سے جو آگے ہم انفلیشن کا پاتھ ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروجیکشنس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ازمپشن ہے اگر اس میں بہت زیادہ اس سے چینج ہوتا ہے تو آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ ابھی جو یہ پرائسز ہیں یہ آلریڈی مانیٹری پالیسی کے ڈیسیژن کے اندر اکاؤنٹ فار کی جا چکی ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اب ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو اے ڈفرنٹ ٹاپک. ایم پی سی کے اعلامیہ میں یہ بات کی گئی کہ جو ہمارا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے 5 سے 7% کا, اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائمری بیلنس ہے اس کو سرپلس میں ہونا چاہیے
0.4% یا 4% کے. تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ یہ پرائمری بیلنس ہوتا کیا ہے, اور پھر یہ بتائیے کہ یہ جو ہدف ہے 0.4% کا, اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے انفلیشن کے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے. صاحب پرائمری بیلنس جو ہے, یا میں چلیں آپ کو پہلے بتا دوں, جو فسکل بیلنس ہے اس میں تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ٹوٹل گورنمنٹ کے ریونیو لے لیتے ہیں اور ٹوٹل ایکسپینڈیچرز اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں, کیا کمایا اور کیا خرچ کیا, یہ آپ کا جو ہے وہ ایک فسکل بیلنس آ جاتا ہے. پرائمری بیلنس میں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ایک چیز شامل نہیں کی جاتی اور وہ ہے انٹرسٹ ریٹ, انٹرسٹ جو پیمنٹس, اور وہ اس لیے تو آپ فارمولا یہ بنتا ہے کہ ٹوٹل ریونیو میں سے آپ جو نان انٹرسٹ پیمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں, کیونکہ جو انٹرسٹ پیمنٹ آپ نے سال میں کرنی ہے یہ آپ کے جو ہسٹوریکلی آپ نے ڈیٹ لیا ہے, جو ہسٹوریکلی فسکل ڈیفسٹ تھے یا گورنمنٹ نے بورنگ کی ہے, اس کی وجہ سے اس سال بھی آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کی ڈسکریشنری پالیسی ہے کیا اور وہ کانٹریکشن کی طرف جا رہی ہے, اس کی ایفرٹس کیا ہیں, سو اس کو دیکھنے کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے. جس طرح اوورل بیلنس ایک انڈیکیٹر ہے, یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. اچھا, اس کو جو آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے کہ اس کو نیچے لانا کتنا ضروری ہے, تو دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ان دا اکانومی, اور گورنمنٹ کی جو فسکل بین ایکسپینڈیچر جو کرتی ہے گورنمنٹ, تو وہ ڈائریکٹلی ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. سو اگر گورنمنٹ اپنے فسکل ڈیفسٹ کو, یعنی آپ ایک طرف انکم لیتے ہیں اور دوسرا ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, تو اس کے توازن میں اگر آپ بہتری کرتے ہیں, سو اس سے جو آپ کے پاس اکانومی میں نیٹ ایڈیشن آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوگی. بالکل. اینڈ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر آپ کے ہو کم, تو اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ انفلیشن پہ بھی آتا ہے. تو اس لیے ایک تو مطلب یعنی کہ جب مجموعی ڈیمانڈ جب کم ہوگی تو انفلیشن کا بھی رجحان کم ہوگا. اچھا, اب یہ جو اس کو نیچے لانے کے لیے آپ نے اسٹیٹمنٹ میں دیکھا ہوگا, دیکھیں کسی بھی ہدف کو اچیو کرنے کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں. سو مانیٹری پالیسی نے یہ بھی اس بات کو بھی جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر یہی جو فسکل ڈیفسٹ یا سرپلس کا ٹارگیٹ گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ وائڈنگ آف ٹیکس بیس کریں. ٹھیک ہے, ہمارا بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی کریکٹ ہوتے ہیں, اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ انفلیشن پہ اور پرائسز پہ آتا ہے. سو اگر تو آپ کے پاس وائڈنگ آف ٹیکس بیس ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچرز, جہاں لیکیجز ہیں, لاسز ہیں فار ایگزامپل پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے, سو ان کو جو ہے وہ کرٹیل کیا جائے اور سبسڈیز وہ دی جائیں جو کہ ٹارگیٹڈ ہوں, انسٹیڈ آف کہ آپ براڈر سبسڈیز دیں. سو یہ تمام چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. دیز آر پر ہیپس the way these can be achieved, and گورنمنٹ اس کو اس طرح سے پلان کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہاں لکھا ہے کہ معاشی سرگرمی میں کچھ بہتری نظر آئی, اور ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات, کھاد اور سیمنٹ جیسے خام مال کی مثالیں دی گئی ہیں. اب جب یہ ان کی پیداوار بڑھتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو امپورٹس منسلک ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں, تو کیا اس سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھنے کا امکان ہے؟ جی منیر صاحب, تو آپ نے آتے ہیں خود ہی اپنے سوال میں ہی کچھ پہ خاصا زور دیا, اور میں وہیں سے پک کرنا چاہوں گا. تو دیکھیں یہ جو, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ جو بڑھ رہا ہے ہمارا, یہ ہے الائن ود دا ارلیئر پروجیکشنز, تو اس میں ہم کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. پھر جو اکنامک ریکوری کی آپ بات کر رہے ہیں, اکنامک ریکوری تو دیکھیں ہم نے جیسے لاسٹ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ جو گروتھ ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی, اینڈ براڈلی ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسی رینج کے اندر فال کر رہی ہے. لیکن اور پچھلا سال آپ کو یاد ہوگا کہ FY23 میں جو ہماری گروتھ تھی وہ 0.3% تھی. تو یہ ریکوری ایک ہمیں, اگر ہم نے 2 سے 3% گروتھ پہ جانا ہے 0.3 کی گروتھ سے, تو ریکوری تو ہوگی. اچھا, آئی وانٹ ٹو برنگ یو بیک, جو ہم نے NFA کی بات, نیٹ فارن ایسیٹس کی تو بات کر لی ہم نے, بیرونی سیکٹر کی بات کر لی. اب ذرا ہم NDA کی طرف آتے ہیں, جو ڈومیسٹک ایسیٹس کے اوپر آتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مانیٹری ایکسپینشن جو ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے مہنگائی کے بڑھنے کی. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں صاحب, جو مانیٹری جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی اکانومی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا ایک ریفلیکشن. بالکل. سو اسی طریقے سے جب ہم اوورل NDA کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے مل کے
इकॉनमी में गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को कितना एक क्रेडिट एक्सटेंड किया. सो दिस इज़ pretty much the NDA, right? So क्या इसमें ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से हो रही है. सो अब जो हम देख रहे हैं वो और जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि आपके पास मॉनेटरी कंट्रैक्शन होगी और उसमें NDA भी कम होगा. एक तो NDA कम होने की वजह जो है वो यानी उसमें जो ग्रोथ में कमी आने की वजह, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म बट ग्रोथ में कमी आने की वजह जो है वो ये है कि फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. जो हमने पहले बात की, तो जब फिस्कल बोरिंग कम हो रही है और प्लस इस साल गवर्नमेंट ने जो अंडर IMF प्रोग्राम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एज्यूम की. सो जो वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो टाइमली आती है. सो गवर्नमेंट को डोमेस्टिक सोर्सेज से कम बोरो करना. बिल्कुल. सो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आने से आपके पास एक तरफ NFA बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो NDA पे डिमांड या प्रेशर आ सकता था वो नहीं आ रहा. NDA का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, NFA का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. सो दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द इन्फ्लेशन आउटलुक. और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ा था ज़्यादा और अब जो है वो थोड़ा उसमें डिसेलरेशन बढ़ अभी भी रहा है बट उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो. अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से हमारे सारे सवालों का जवाब दिए. और नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं चाहूँगा कि अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँ. उसामा हमीद, अब्बास अली ख़ान, उमैर राठौर और रेहान तलत, ये वो लोग हैं जो हर एपिसोड में आप तक पहुंचाने में हर एपिसोड को हमारी मदद करते हैं. इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही मैं आपका मेज़बान मुबीन नासिर आपसे अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़.